अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कश्मीर टाइम लाइन के इस पहले शुमारे में आपका खैर मकदम है। हमारा ये सफ़र दिलकश फितरी मनाजर के हसीन रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए इस ख़ित्ते अर्ज़ पर गोशे फ़िरदौस का अक्स पेश करने वाली तारीख़ी अहमियत की हामिल वादी गुरेज़ में मुकम्मल होता है। वादी कश्मीर के मरकज़ शहर श्रीनगर से हमारे सफ़र का आगाज़ खूबसूरत इलाकों के दिलचस्प और दिलकश मनाजर की तस्वीर हमारे जहन और नफ्सियात पर एक खुशगवार असर छोड़ रही थी। सफ़र के इब्तिदा में ही झील वलर के मनाजर आँखों को ताजगी बख्शते हैं। ये झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो तकरीबन 200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। वलर झील सर्दियों में हिजरत करने वाले परिंदों के लिए एक अहम मचान है, जहां तकरीबन 88 किस्म के परिंदों की शिनाख्त की गई है। खूबसूरत नज़ारे, फ़ज़ा की खामोशी, बस इसे महसूस किया जा सकता है। हुस्न रंगों से लबरेज इन पहाड़ों के दामन में बसा ज़िला बांडीपोरा का ये खूबसूरत नज़ारा, जैसे फलक से सितारे ख़ित्ते अर्ज़ के इस गोशे पर नमूदार हुए हों। पहलू बदल बदल कर अपने हसीन जलवे बिखेरता हुआ ये नज़ारा काफ़ी दूर तक हमें लुत्फ़ अंदोज़ करता रहा। वादी गुरेज़ की तरफ जाती हुई ये शहरा अपने दोनों अतराफ के पुरकशिश नज़ारों से देखने वालों को मोह कर देती है। बल खाती हुई ये शहरा कहीं सरसब्ज़ घने जंगल तो कहीं पहाड़ों के टीले पर इन खाना बदोशों के बेजोड़ नज़ारों से कई खामोश दास्तानें बयां करती गई। हल्की धुंध में लिपटे हुए ये पहाड़ों की चोटियां जैसे खोए हुए नज़ारे पूरी आबोताब के साथ जलवगर हो रहे हों। पहलू बदल बदल कर अपनी यगानगी को इंतहाई गैर मामूली अंदाज में बयां करता हुआ ये सफ़र जूं जूं हमें बुलंदी की ओर बढ़ाने लगा, कुदरत के फितरी नज़ारे कई हसीन रंगों को पेश करते हुए हमारी निगाहों से ओझलते हुए मगर हमारे जहन पर अपनी दिल फरेब यगानगी के नकूश तराशते गए। शाम होने ही वाली थी कि मौसम ने भी करवट बदल ली। बारिश की बूंदों ने तेवर दिखाने शुरू किए। सरसब्ज नज़ारों पर धुंध असरअंदाज होने लगी। यूं गुमा होने लगा कि बस यही वो जगह है जहां ज़मीन और आसमान एक होते हैं। बारिश की बूंदों से फ़ज़ा में एक अजीब सी महक पैदा हुई। हल्की हल्की ठंड हमें सफ़र आगे बढ़ाने का इशारा दे रही थी। हम मज़ीद बुलंदी की ओर चल पड़े। नज़ारों की खूबसूरती जितनी बढ़ने लगी, राह उतनी ही कठिन और दुश्वार गुजार होने लगी। पुरफ़ज़ा माहौल ने करवट बदलनी शुरू की। एक तरफ बादलों के बीच से उभरती हुई ये पहाड़ों की चोटियाँ और दूसरी तरफ सरसब्ज़ पहाड़ी चोटियों पर बारिश की गिरती हुई ये बूंदें। दिलफरेबी के कई नाकाबिल यकीन मंजर हमारी निगाहों से गुजरते जा रहे थे। जूं ही हम त्रागबल की 11,675 फुट की बुलंदी पर पहुंचे, धुंध ने हर मंजर को अपनी आगोश में ले लिया और हमें यूं गुमा हुआ कि यह इस ख़ित्ते अर्ज़ का आखिरी सिरा है। इस ख़ित्ते अर्ज़ की खूबसूरती का ये लामिसाल गोशा हमारी सोच और समझ से परे था। फितरत के खूबसूरत रंग कदम कदम पर बिखरे पड़े थे। इससे हमारी निगाह देख तो रही थी, मगर इसकी सताइश में कोई भी लफ्ज़ कहने से हमारी ज़ुबान कासिर थी। अगले दिन वापसी पर इसी जगह का मंजर अपनी मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा था। सरसब्ज़ घने दरख्तों में लिपटे ये बुलंद बाला पहाड़, आसमान के नीले रंग से उभरते हुए ये बादल और बादलों में जम हुई ये कदावर चोटियाँ बेशक ज़मीन और आसमान के मिलने का सरा पेश कर रही थी।
جو ہی ہم تراغبل پاس، جو رازدان پاس کے نام سے بھی مشہور ہے، سے آگے کا سفر شروع کیا تو یہ دل لبھانے والے نظارے ہمارے ہمراہ ہوئے۔ دھند مانو ساری خوبصورتی پر قابض ہونا چاہتی تھی، مگر خوبصورتی ایسی بلا کی تھی کہ دھند سے بھی نکھر نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ بارش نے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہوا میں بکھیر دی اور اپنی رفتار تیز کر دی، مگر خوبصورت نظارے ہر موڑ پر ہمیں رکنے کے لیے اکساتے رہے۔ آسمان وہی، زمین وہی، منزل وہی، مگر ہر نظارے کا پہلو الگ، داستان الگ۔ بلندی سے اب ہم نیچے کی طرف آ رہے تھے کہ موسم نے پھر کروٹ بدلنی شروع کی۔ بارش تھمنے لگی اور ہم مانو ان دلفریب پہاڑوں کی گود میں بچے کی مانند کبھی اس کروٹ تو کبھی اس کروٹ لطف اندوز ہوتے رہے۔ سرسبز نظارے بارش کے رکنے کے بعد ایک الگ ہی داستان بیان کر رہے تھے۔ کئی جگہوں پر راستہ دشوار بھی ہوا، مگر منزل تک پہنچنے کی بے تابی اور دلکش نظارے ہمارے ذہن پر حاوی تھے۔ یہ نظارے دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس قدرتی حسن کو اپنے لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ منظر ایسے تھے جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اگلے ہی موڑ پر قدرت کی تخلیق کے ایک اور حسین منظر نے ہمارے قدم روک لیے۔ کشن گنگا ڈیم۔ نیلے آسمان کے تلے یہ سبز آب دیکھنے والی آنکھ کے لیے فطرت کا عطا کردہ حسین ترین منظر تھا۔ ارد گرد کھڑے یہ بلند پہاڑ اس کے محافظ ہونے کی عکاسی کرتے تھے، اور چند لمحے ہم بھی قدرت کی اس حسین کاریگری کو گہرے اور پرلطف انداز سے دیکھتے رہے۔ آسمان صاف ہونے لگا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر غروب آفتاب کی دھوپ صاف نظر آ رہی تھی۔ خوبصورتی کا یہ انسنا اندیکھا جوہر ہمارے چاروں طرف منڈلا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر شے ہمارے استقبال میں نہ جانے کب سے کھڑی ہو۔ گریز پہنچتے ہی سب سے پہلے ہم نے گاؤں کی سیر کی۔ یہاں کی طرز تعمیر سے ہی آپ یہاں کی معیشت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں ایک سادگی تھی۔ صاف و شفاف فضا ہمیں تر و تازہ کر رہی تھی، اور سورج کی آخری کرنیں فضا میں سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ ایسا حسین سفر ہو اور ٹراؤٹ مچھلیوں کا ذکر نہ ہو تو سفر ادھورا ہے۔ ون پورہ گریز میں قائم اس ٹراؤٹ فش فارم سے شام کے کھانے کے لیے ہم نے بھی ٹراؤٹ مچھلیاں خرید لیں۔ اگلی صبح سورج کی تر و تازہ کرنوں کے ساتھ ہم نے بھی اپنا سفر آگے بڑھایا۔ یہ سفر گریز کے بازار سے شروع ہوا، جو گزشتہ گاؤں ون پورہ کی مخالف سمت میں تھا، مگر فن تعمیر بالکل بھی مختلف نہ تھا۔ داور نام سے مشہور یہ گاؤں تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جو کبھی درد قبیلے کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ گریز کے باشندے نسلی طور پر درد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورج ابھی بلند پہاڑیوں کی چوٹیوں کے پیچھے دبا تھا، مگر اس کی کرنیں جلوگر ہونے کے لیے بےتاب تھیں۔ چند میل طے کرنے کے بعد ہم اگلے پڑاؤ پر رک گئے۔ اس جگہ کی ایک خاص حیثیت ہے۔ اس پیرامڈ شیپ کی شکل کے پہاڑ کا نام حبہ خاتون کے نام سے منسوب ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کشمیر کی 16ویں صدی کی خوبصورت اور مشہور شاعرہ حبہ خاتون اس چوٹی کے قریب
اپنے شوہر اور کشمیر کے حکمران یوسف شاہی چک کا دیوانہ وار انتظار کرتی رہی، جسے مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر پر حملے کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ اس جگہ پر ہم نے کافی وقت گزارا۔ صبح کے یہ حسین لمحے، میٹھی میٹھی ٹھنڈ جیسے جسم کو چھو کر الہڑ پن کر رہی ہو۔ چاروں اطراف قداور پہاڑ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر صبح کے سورج کی کرنیں۔ قدرت یہاں کے فطری رنگوں سے کھیل رہی تھی اور ہم لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صبح کی خوشنما کرنوں کے ساتھ ہی چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر نکل پڑے اور ہم بھی اپنے اگلے سفر کی اور نکل پڑے۔ ہمارا اگلا سفر وادی تلیل کا پہلا گاؤں برنئی ہے، جو گریز کے داور علاقے سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک قدیم تاریخی شاہراہ ہے جو 14ویں صدی تک کشمیر کو وسطی ایشیا تک شاہراہی ابریشم یعنی سلک روٹ کے ذریعے رسائی فراہم کرتی تھی۔ گریز کے سرحدی گاؤں سورون سے گزرتی ہوئی یہ شاہراہ برزل پاس اور پھر گلگت سے ہوتے ہوئے کاشگار نہ صرف تجارت بلکہ سیاست، مذہب اور ثقافت کے لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ بہتی یہ کشن گنگا موجیں مارتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ سرحدی وادی موسم سرما میں برف سے ڈھکی رہتی ہے اور لگ بھگ 6 ماہ تک آمد و رفت کے وسائل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس شاہراہ پر یہ قداور سنگلاتی پہاڑ کئی جگہوں پر ڈراؤنا منظر پیش کرتے ہیں۔ ندی کے اس پار دیکھے تو وہاں سے خستہ حال سڑک دکھائی دیتی ہے، جو شاید پہلے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی۔ کہیں دھوپ تو کہیں چھاؤں، کہیں پتھریلے تو کہیں سرسبز گھنے جنگلات، ہر منظر دل کو چھو کے نکل جاتا تھا۔ کھسکتی چٹانیں، خستہ حال سڑکیں سفر کے یادگار ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور انہی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم بھی اپنی منزل پر آ پہنچے۔ یہاں کی فن تعمیر اور طرز رہائش یہاں کے سادہ لباس باشندوں کی معیشت کی عکاسی کرتا ہے۔ کچھ پل یہاں گزارنے کے بعد ہمارا سفر واپس وادی گریز کی طرف شروع ہوا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور سورج اپنی جوبن پر تھا۔ ہر نظارہ نکھر نکھر کر اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ گھنے جنگل، فضا کی شوخی اور یہ مچلتی ندی زندگی جینے کا ہنر سکھا رہی تھی۔ وادی گریز میں داخل ہوتے ہی ہم نے کھنڈیال گاؤں کا رخ کیا، جہاں سے گریز وادی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے لفظوں سے پرے وادی گریز کئی یادگار داستانوں کی مصنف ہے۔ قدرت کے دل فریب نظارے بکھیرے ہوئے فطرت کے اصلی رنگ میں موجود اس سرحدی وادی کے ناقابل یقین حسن سے ہم لطف اندوز ہوتے رہے، اور یوں
اس حسین سفر کا اختتام ہوا۔